اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں پاک فوج پوری دنیا میں چھا گئی ہے۔ دبئی ایئر شو میں پاکستان کو کھربوں ڈالر کا منافع اور انڈیا کو کھربوں ڈالر کا نقصان اور سبکی پریشانی، اس پہ بات کروں گا۔ اور کے پی کے میں پی ٹی آئی بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے 13 سالوں میں، اور اب وہاں کی عوام اب اس کے خلاف ہو گئی ہے، اور ضمنی الیکشن میں اس کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی ہے N18 ہری پور میں، جس کی وجہ سے ان کا وزیر اعلیٰ الیکشن سٹاف کو دھمکیاں دینے پہ اتر آیا ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ اور چیف الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لے لیا اس بات کا، اس پہ بات کروں گا۔ اور افغانستان میں طالبان کے خلاف عوام میں نفرت پھیل رہی ہے، وہاں کے تاجر بھی طالبان کے خلاف ہو گئے ہیں، اور انڈیا کے بھی خلاف ہو گئے ہیں کہ انڈیا اور طالبان نے مل کے پاکستان کو خلاف کیا ہے، جس کی وجہ سے راہداری بند ہوئی ہے، اور اگر راہداری نہ کھولی گئی تو انڈیا میں افغانستان میں غذائی قحط پڑ سکتا ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ میری آپ سب سے بس ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ میں تہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کامنٹس کر کے اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میری عمر 76 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، یکم کو 77واں سال شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے یہ مجھے عزت دی ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم کا نام عارف نظامی صاحب ہے، جو نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے اور میرے استاد محترم بھی تھے۔ تو اب نوائے وقت تو نہیں رہا ہے، لیکن پھر اللہ نے شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا، ورنہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا آج کل، یہ ٹاؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، جھوٹ بولتے ہیں سراسر۔ انڈیا کا میڈیا انڈیا کا وفادار ہے۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں۔ انڈیا کے عوام بھی انڈیا کے وفادار ہیں، وہ پاکستان کی طرح غدار نہیں ہے۔ اب تو انڈیا میں بھی انکوائری شروع ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے فنڈنگ لی تھی انڈیا سے جنگ کے دوران اور پاکستان کے خلاف پوسٹیں کی تھی۔ اب بھی اگر یوتھ یہ یقین نہ کریں تو پھر لعنت ہے ان کی پیدائش پہ، بس اتنا ہی کہوں گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ اس موضوع پہ کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ سچ بولنے اور سچ سننے والے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں۔ آخری وقت چل رہا ہے جھوٹ کو سچ ثابت کیا جا رہا ہے اور سچے کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے نا، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्रॉपर तरीके से। इसका तरीका ये है, फिर आपको कंप्यूटर डिलीट नहीं करेगा कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें और फिर चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। तो कोशिश किया करें वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें और घर में, पड़ोस में, दोस्त अहबाब में, जानने वालों में जिस जिसका भी व्हाट्सएप बना हुआ हो उससे भी चैनल सब्सक्राइब करवा दिया करें। अल्लाह आप सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबकी अल्लाह परेशानियां दूर करे, सबकी मुश्किलें आसान करे, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे, चाहे वो अंदरूनी है या बैरूनी है। और जो जो ममालिक पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन सब ममालिक को तबाह व बर्बाद करे। आमीन। तो अब आप आ जाएं जनाब के, देखें दुबई में एयर शो हुआ है, उसमें पूरी दुनिया के असला बनाने वाले लोग शामिल थे। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, इंडिया भी शामिल था। इंडिया ने अपना पहला जहाज उसमें पेश किया जो उसने तैयार किया था इंडिया ने, और खुद से नहीं, उसके रूस के और तावन से तैयार किया था। तो 6 महीने उसको उड़ाने की ट्रेनिंग भी बड़ा सीनियर पायलट लेके गया था। उसकी वफात हो गई है, फौत हो गया है। तो दुश्मन भी मरे ना तो खुशी नहीं मनानी चाहिए, दुख का इजहार करना चाहिए कि देखें उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी बच्चे होंगे। तो जब उसकी लाश घर जब से दुबई गया होगा तो क्या कुछ सोच के गया होगा, बच्चों के लिए ये गिफ्ट लूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और जब वहाँ से लाश आई होगी तो उसकी फैमिली पे क्या बीती होगी। तो इसलिए खुश नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो हमें तो अफसोस है उसका जहाज गिर गया, खरबों डॉलर का इंडिया का नुकसान हुआ है। हम तो उसके साथ पड़ोसियों की तरह रहना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ की अवाम भी पड़ोसियों की तरह रहना चाहती है, लेकिन ये मोदी जैसे गद्दार लोग जो है ना, ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो। और ना ही आलमी ताकतें चाहती हैं कि अमेरिका, इसराइल नहीं चाहेगा, अमेरिका नहीं चाहेगा, इंडिया खुद नहीं चाहेगा। इंडिया के जो ये मोदी जैसे गद्दार हैं वो नहीं चाहेंगे कि हम पड़ोसियों की तरह रहें। तो पाकिस्तान को वहाँ से, पाकिस्तान के JF थंडर ब्लॉक 4 ने वहाँ पे धूम मचा दी है। यकीन जानिए कि इतना पसंद किया गया कि खुद इंडिया के वहाँ पे एयरफोर्स के जवान जाके उसके बारे में मालूमात ले रहे थे और उसके बारे में उसके पास खड़े होकर सेल्फियाँ बनवा रहे थे। और उसके बाद फिर वहाँ से खरबों डॉलर के ऑर्डर मिले हैं पाकिस्तान को, हर किस्म के असले में, जहाज़ों में भी, तोपखाने में भी, टैंकों में भी। और इसके अलावा इंडिया को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, उसका जहाज क्रैश हो गया है, उसकी सुबकी हुई है। वो इस वक्त अल्लाह की पकड़ में है, इंडिया भी अल्लाह की पकड़ में है, PTI भी अल्लाह की पकड़ में है और अफगानिस्तान भी अल्लाह की पकड़ में है और TTP वाले भी अल्लाह की पकड़ में है। जो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके गलत साइड पे जा रहे थे, वो सब अल्लाह की पकड़ में आ चुके हुए। हाँ, खादम रिजवी साहब नर बंदा था, उसकी मैं तहे दिल से दोनों हाथों से उसको सलूट करता हूँ। अल्लाह उसको जन्नत में सबसे आला मुकाम अता फरमाए। वो बंदा था, बच्चों के हाथ पार्टी लगी तो उन्होंने बच्चों वाला हिसाब उसके साथ कर दिया। बहरहाल फिर भी मैं जो लोग मरीदके में शहीद हुए उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको जन्नत अता करे। और चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो आवाम से हैं। और इसके अलावा देखें कि KPK में कितना अच्छा चांस मिला PTI को। 13 सालों में अगर इन्होंने KPK का नक्शा तब्दील कर दिया हो ना, काम आदमी करना चाहे
تو یہ دیکھیں مریم نواز نے 2 سالوں میں پہلے لاہور کا نقشہ تبدیل کیا، اس کو یورپ سے بھی آگے لے گئی، اس کے بعد پھر پورے پنجاب کا نقشہ بدل کے اس نے رکھ دیا، چھوٹے صوبوں سے لے کے دیہاتوں تک صاف ستھرے دیہات، صاف ستھرا شہر، صاف ستھرا پنجاب نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ یہ راولپنڈی میں گرین بس سروس شروع کی گئی ہے، 25 روپے کرایہ رکھا گیا ہے پورے شہر کے اندر، اور 60 سال سے اوپر جن کی عمر ہے، میری تو 76 سال ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے 76 سال، 77واں سال شروع ہوا تھا، میرے جیسے لوگوں کے لیے بالکل فری، تو بزرگوں کے لیے بالکل فری سروس ہے، تو کتنی بڑی سہولت ہے۔ ان کو موقع ملا تھا، وہ بھی کے پی کے میں کر کے دکھاتے، تو آج انہیں دھمکیاں نہ دینی پڑتی۔ وہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے دھمکیاں دی کے پی کے میں، ایک تو خلاف ورزی کی کہ جا کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود جلسے سے خطاب کیا، نہیں کر سکتا تھا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، قانونی طور پہ یہ جرم ہے، کوئی بھی سرکاری بندہ جا کے خطاب کرے گا، کسی کے لیے انتخابی مہم چلائے گا۔ نون لیگ کے لوگوں کو بھی نوٹس ملا ہے۔ یہ ہوتی ہے عدل اور انصاف کی حکومت، کسی کو رعایت نہیں ملی ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوا ہے۔ تو وہ نواب کا بیٹا آیا ہی نہیں، چرسی سا بندہ، اس کو کیا ہے۔ N18 میں جب انہیں شکست نظر آئی، ایوب خان کی پوری نسل وہاں سے جیتتی آ رہی تھی، اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، میڈیا نے شعور دے دیا ان کو، اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کھاؤ لوگ ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، ملک کے غدار ہیں، یہ پیسے کھانے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کو شکست نظر آئی، تو اب الیکشن کے عملے کو اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں، اور یقین جانیے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کل، آج رات ہی ہے نا، باقی کل رزلٹ سامنے آ جائے گا، یہ پی ٹی آئی بری طرح شکست کھائے گی، کم از کم 60-70 ہزار ووٹوں سے شکست ہوگی ان کو انشاءاللہ۔ پہلے بھی یہ ہارے ہوئے تھے، اسٹے پہ چل رہا تھا، یہ پہلے بھی فراڈ کے ذریعے کے پی کے میں جیتے ہوئے، کوئی انہیں مینڈیٹ نہیں ملا ہوا ہے، عوام ان کے خلاف ہے وہاں کی۔ کیا کچھ کیا 13 سالوں میں، صوبہ ہی پورا تباہ کر دیا، اسکول بیچ دیے، اسکول کی زمینیں بیچ دی، یونیورسٹیاں ٹھیکے پہ دے دی، پورا صوبہ ہی ٹھیکے پہ دے دیا، وسائل سارے نکال کے چائنا کو بیچ دیے، اور درخت سارے ٹمبر مافیا کو بیچ دیے، تو سیلابوں نے تو پھر آنا ہی تھا، تو اس کے بعد لوٹ کے کھا گئے پورا ملک۔ یہ غدار لوگ ہیں، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے عمران خان، قوم کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اب اچھے برے کی پہچان کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، کام ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا پنجاب میں۔ اسی طرح نون لیگ نے شہباز شریف کینسر پیشنٹ ہے، مریض ہے کینسر کا، اس کے باوجود دیکھ لیں صبح سے 24 گھنٹے وہ ملکوں کے دورے کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، ملک کو کس طرح کرائسس سے نکالا۔ جو دسمبر میں ہم نے قسط دینی تھی، یہ یکم کے بعد، وہ اس نے 1 مہینہ پہلے ہی دے دی، سب سے بڑی قسط $30 ارب کی قسط IMF کو دینی تھی، جو وہ دے دی۔ پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا، ترقیاتی کاموں کے علاوہ پنجاب کے قرضے ختم کر دیے جو بینکوں سے لیے ہوئے تھے۔ یہ کے پی کے نے تو 8 ارب سے، پی ٹی آئی نے وہاں 8 ارب کا قرضدار تھا صوبہ 76 سالوں میں، اس وقت 996 ارب کا قرضدار ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا فراڈ انہوں نے کیا ہے۔ تو اب ان کو شکست وہاں سے بھی بری طرح ہوگی انشاءاللہ، یہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے یہ پارٹی، اس کا بس یہ آخرت ہی ہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ کبھی کے پی کے میں بھی چانس نہیں ملے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، افغانستان میں طالبان کے خلاف ہو گئی ہے، وہاں کی عوام، وہاں کے تاجر، وہاں لوگ بھوکے مار رہے ہیں۔ یہ کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خود مختار ہو جائیں گے، سیکھو سبق کس طریقے سے، یہ جن کے اپنے راستے نہ ہونا تو وہ خود مختار نہیں ہو سکتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی ملک کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے اور ان کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے۔ جب تک جڑے ہوئے تھے افغانی پاکستان کے ساتھ تو فائدے میں تھے نا، آج بھوکے مار رہے ہیں نا، کیا کہ راستہ بند ہو گیا اب۔ اسی طرح اگر کشمیر کے راستے پاکستان بند کر دیتا ہے، 3 راستے،
ادھر سے چائنا بھی بند کر دیتا ہے. چائنا تو ویسے بھی بہت دور ان کو پڑے گا لداخ کا راستہ, اور انڈیا کا بھی بہت دور پڑتا ہے ان کو. جموں کے نزدیک ہے لیکن آزاد کشمیر والوں کو بہت دور پڑتا ہے. وہ 1 روپے کی چیز 1000 روپے کی ملے گی. پھر ان کو عقل آئے گی جا کے. پوری دنیا کی اگر کوئی منافق قوم ہے نا نوجوان نسلوں میں سے, وہ کشمیر کے نوجوان نسل ہے. جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. جس پاکستان کا کھاتے ہیں اسی پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے وہاں کی عوام اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے. وہاں پہ طالبان کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے. شمالی اتحاد کا ساتھ دے رہی ہے عوام اب وہاں پہ, کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں بھوک سے, مہنگائی سے. وہ طالبان کو ہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تعلقات انڈیا کے ساتھ مل کے خراب کیے ہیں. تو انڈیا کے خلاف بھی وہاں کی عوام میں نفرت بڑھ گئی ہے. اور اب کے پی کے میں دہشت گردوں کا صفایا ہونا شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے وہاں سے مکمل صفایا ہو جائے گا. گلگت بلتستان سے اور بلوچستان سے بھی ان کا صفایا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ میں اب اجازت چاہوں گا, بقایا کل کے ولاگ میں ہوگا. اس کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.